وہ عربی ادب میں سند سمجھے جانے والے بر صغیر کے مشہور و معروف عالم دین تھے۔ وہ تاریخ ساز و مردم ساز اور عہد آفریں انسان تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں عربی ادب کا احیاء اور جدید عربی زبان کی بزم آرائیاں آپ کی ہی انتھک محنت کی رہین منت ہے۔ آپ کی مردم ساز طبیعت اور دن رات کی محنت اور لگن سے چند سالوں میں ہی ایسے شاگرد تیار کر دیے جنہوں نے ہر میدان میں اپنی عربی ادبیت کا سکہ جما کر اپنا لوہا منوایا۔ دارالعلوم دیوبند کے واسطے سے عربی ادب کا جو بھی فیض موجودہ زمانے میں پہنچا ہے وہ آپ اور آپ کے لائق و فائق شاگردوں ہی کی جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ آپ جب خالص عربی لہجے میں عربی میں خطاب کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ موتی ٹانکے جا رہے ہیں۔ آپ عربی زبان کے مائے ناز ادیب و مصنف اور دارالعلوم دیوبند کے مشہور رجال ساز استاد و مربی، معاون محتمم اور ناظم تعلیمات تھے۔ آپ بہت سے مدرسوں میں عربی زبان کے شعبوں اور ادبی انجمنوں کے سرپرست رہے۔ آپ ہی نے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے دوران النادی الادبی کے نام سے طلباء کی ایک عربی انجمن قائم کی۔ وہ کوئی اور نہیں، حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک تاریخ ساز، مردم ساز اور عہد آفریں انسان۔ آج کی اس بایوگرافی میں آپ کے متعلق بہت کچھ ہوگا، تو آئیں MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چلیں ہمارے ساتھ 1930 عیسوی میں، جہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کہانی۔ دہلی کے شمال مشرق میں واقع مغربی یوپی کا علاقہ عموماً اضلاع سہارنپور و مظفر نگر کا وہ حصہ جو دریائے گنگا و جمنا کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے دو آبا کہلاتا ہے، خصوصاً صدیوں سے خادمان دین، علماء کاملین اور صوفیاء و مصلحین کا گہوارہ رہا ہے۔ بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ فلتی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عہد یعنی 12ویں صدی ہجری سے عصر حاضر تک تمام دینی و علمی اور دعوتی و اصلاحی سرگرمیوں اور بر صغیر میں اسلام کے حقیقی احیاء و بقا کا عظیم کام دراصل اسی نواح کے اصحاب فضل و کمال اور ارباب عظیمت و دعوت سے اللہ پاک نے لیا ہے۔ اگر اسلام کی کھیتی آج اس دیار میں سرسبز و شاداب نظر آتی ہے تو اس کا اصل صحرا اسی علاقے کے خادمان اسلام و داعیان اعظام و علماء و مشائخ کرام کے سر جاتا ہے، جن کی مخلصانہ و مجاہدانہ و سرفروشانہ و دور اندیشانہ کارناموں کے محض تذکرے سے ہمارا سر احساس افتخار سے اونچا ہو جاتا ہے۔ انہی بابرکت مقامات میں ایک قدیم اور مردم خیز قصبہ کیرانہ بھی ہے، جہاں کسی راجہ کرن نے کسی زمانے میں راج کیا تھا، اسی کے نام پر اس کا نام کیرانہ پڑ گیا۔ اسی خاک سے دور آخر میں عربی زبان کے سب سے بڑے معلم، فیض رساں، مربی و مردم ساز مدبر حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمت اللہ علیہ اٹھے، جنہوں نے اپنے فکر و عمل سے مدرسوں کی دنیا اور علماء و فضلاء کی ایک بہت بڑی نسل کو جس طرح متاثر کیا، اس کی مثال اس عصر میں نہیں ملتی۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمت اللہ علیہ 13 شوال 1348 ہجری مطابق 17 فروری 1930 عیسوی کو ایک ایسے علمی خانوادے میں پیدا ہوئے جو دینی و دنیوی وجاہت کا سنگم رہا ہے۔ ان کا دادی حالی سلسلہ نسب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ دادی حالی خاندان کا تعلق شیوخ کیرانہ سے تھا تو نانی حالی خاندان کا تعلق شیوخ جنجانہ سے، اور رشتہ ازدواج میں شیوخ کاندھلہ کے خاندان سے منسلک ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت مولانا مسیح الزماں رحمت اللہ علیہ ہے، اور آپ کے دادا کا نام حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے اور بڑے زمیندار بھی، کئی سو پختہ بیگھے زمین، متعدد بڑے بڑے مکانات اور باغ وغیرہ کے مالک تھے۔ نیز جنجانے میں خاندان کی مشترکہ زمینوں اور باغات میں بھی خاصا حصہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی قصبے میں نمایاں حیثیت تھی۔ وہ وہاں کی جامع مسجد
اور ایک دوسری بڑی مسجد کے متولی بھی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے والد کی حقیقی ماموزاد بہن تھی، جبکہ دادی مرحومہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی اور مولانا نواب قطب الدین مؤلف مظاہر حق کی نواسی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نانا نواب قطب الدین صاحب کے سائے عاطفت میں ہی پرورش پائی، جس کا اثر ان کی نیکی، پابندی، صوم و صلات، ذکر و عبادت کے خصوصی ذوق اور غرباء و مساکین کی خدمت کے بھرپور جذبے کی شکل میں زندگی بھر ظاہر ہوتا رہا، اور اس کی برکت تمام اولاد و احفاد کی طرف منتقل ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا مسیح الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل تھے۔ وہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ و علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد انجمن حمایت الاسلام امرتسر میں مبلغ کی حیثیت سے کچھ عرصے ملازمت کی۔ اپنے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سن کر امرتسر سے کیرانہ تشریف لائے تو اہل خاندان کے اصرار پر کیرانہ میں مستقل قیام کا ارادہ کر لیا، اور والد صاحب کی جائیداد نیز جامع مسجد کی تولیت وغیرہ کی والد صاحب والی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وہ پورے انہماک سے انتظامی اور سیاسی امور میں مشغول ہو گئے۔ وقت کے تقاضے اور دین و ملت کی خدمت کے جذبے کے تحت ان کا سیاسی انہماک بڑھتا گیا۔ ان کا گھر علماء و زعماء اور عمائدین ملت کا میزبان بن گیا۔ اکثر پارٹیوں کا دفتر بھی انہی کی زیر نگرانی انہی کے مکانات میں رہا۔ 1942 عیسوی میں جب انگریزی حکومت نے بڑے بڑے کانگریسی لیڈروں کو گرفتار کیا تو حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا مسیح الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی قصبے کے دوسرے سرگرم عالم مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گرفتار ہوئے، اور دونوں ہی 1 ماہ کی جیل کی سزا کاٹ کے آئے۔ حضرت مولانا مسیح الزماں رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی کیرانہ ہی کے ایک گھرانے میں ہوئی تھی۔ پہلی اہلیہ سے 2 لڑکے ہوئے، فرید الزماں اور وحید الزماں، دونوں 12-13 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوسری شادی حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے ہوئی، جو ان کی ماموزاد بہن اور جھنجھانے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 7 بھائی ہوئے۔ 2 بھائیوں کا انتقال پیدائش کے بعد ہی ہو گیا، جبکہ ایک بھائی کا انتقال 12 سال کی عمر میں ٹائیفائیڈ سے ہوا تھا۔ باقی 5 بھائی بھی ترتیب اس طرح تھے: حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ حمید الزماں، مولانا عمید الزماں، مولانا ڈاکٹر معید الزماں، جناب فرید الزماں۔ آپ کے والد کی ایک شادی اور ہوئی تھی، ان سے بھی ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کبڈی، گلی ڈنڈا، پتنگ بازی اور اس طرح کے دیگر کھیلوں میں، جن میں عام طور پر بچے لگے رہتے ہیں، کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کی دلچسپی کا کھیل یہ تھا کہ وہ کاغذ پر مکانات کے نقشے بناتے، قینچی سے خوبصورت مساجد اور تعمیرات کے فوٹو تراشتے اور اچھے اچھے ڈیزائن تیار کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو تراش تراش کے اینٹیں بنائیں اور ان سے گھر میں چھوٹا سا کمرہ تیار کیا، جو بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ مولانا کے والد مرحوم کے پاس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد و رفت رہتی تھی۔ جب حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کا بنایا ہوا کمرہ دیکھا تو بہت تعجب کیا کہ یہ کم سنی اور اتنی فنکاری۔ مولانا نے بعد میں فن تعمیر میں جو جوہر دکھایا، 100 سالہ اجلاس کے موقع سے اور حالیہ انتظامیہ دارالعلوم کے زمانے میں عمارتوں کی جو حسن کاری کی، کم سے کم جگہ میں وہ جس ڈھنگ اور کم سے کم خرچ کی عمارتوں کی تعمیر کا سلیقہ رکھتے تھے، اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں گویا بچپن ہی سے عطا کر دی تھی۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ میں کیرانہ کی جامع مسجد کے حوض میں وضو کر رہا ہوں، اور حوض سے روئی کے گالے ابل ابل کر آسمان پر پھیل گئے۔ والدہ صاحبہ کے سامنے خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے بھائی حافظ محمد عیسیٰ مرحوم سے کیا۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس بچے کے علم سے ایک دنیا فیضیاب ہوگی۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
حفظ قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم کیرانہ اور جھنجھانہ میں حاصل کی۔ فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھ رہے تھے کہ آپ کو آپ کے ماموں حافظ محمد واحد علی صاحب اپنے ساتھ حیدرآباد لے گئے۔ وہاں علامہ مامون دمشقی سے عربی زبان کے حصول کا موقع ملا، جس میں مولانا کے لیے تصنیف و تعلیم کے حوالے سے طاق ہونا خدا کی طرف سے مقدر تھا۔ علامہ مامون دمشقی بڑے عالم، فصیح اللسان اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ وہ جلد ہی تاڑ گئے کہ لڑکا وحید الزماں غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ ان کو اس کا بھی احساس تھا کہ ہندوستان میں علماء تو بہت ہیں، لیکن عربی زبان پر خاطر خواہ اور نتیجہ خیز قدرت رکھنے والے شاید و باید ہیں۔ اس لیے انہوں نے مولانا کو خصوصی دلچسپی کے ساتھ عربی زبان سکھانے کی ذمہ داری لی۔ تھوڑے ہی عرصے میں کسی خاص نظام و نصاب کے بغیر مولانا نے عربی بولنے اور لکھنے پر یک گونا قدرت حاصل کر لی۔ مامون صاحب کا یہ معمول بطور خاص ریکارڈ کرنے کے لائق ہے کہ انہوں نے مولانا کو عربی کا ایسا شگفتہ، صحیح اور اوریجنل لب و لہجہ دیا کہ شاید ہی کسی ہندی نژاد کو اتنے صحیح لب و لہجے میں ایسے وقار و تمکنت کے ساتھ عربی بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ لیکن چونکہ مولانا کا سفر حیدرآباد 1365 ہجری 1946 عیسوی میں اس وقت ہوا جب تحریک آزادی زوروں پر تھی، ہر جگہ ہندوستان چھوڑو کی صدا بلند ہو رہی تھی، پھر ملک آزاد ہوا اور ریاست حیدرآباد بطور خاص تباہ ہوئی، اس لیے اب وہاں تعلیم و تعلم کا کوئی نظم مولانا کے لیے قائم نہ رہ سکا اور وہ وطن کیرانہ واپس آ گئے۔ شوال 1367 ہجری اگست 1948 عیسوی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے عالم اسلام کی ممتاز ترین اسلامی تعلیم گاہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ یہاں متوسطات اور درجہ اولیاء کی تمام کتابیں علم و فن کے ماہر اساتذہ سے پڑھی۔ دور حدیث 1371 ہجری 1952 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب حضرت مولانا محمد اعزاز علی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان سے پڑھا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق نائب محتمم و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، ماہر معقول و منقول حضرت مولانا محمد حسین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق نائب محتمم و صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند شامل ہیں۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے ذہانت و ذکاوت کی وافر دولت سے نوازا تھا اور حصول علم کے ذوق و شوق اور اس کے لیے مطلوبہ توفیق سے بہرور تھے۔ اس لیے طالب علمی کے زمانے میں پورے دارالعلوم میں آپ کا ممتاز طلبہ میں شمار ہوتا تھا اور دیگر طلبہ اور رفقائے درس کے لیے قابل رشک تھے۔ عربی دانی کے اعتبار سے چونکہ آپ نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ دارالعلوم کے درمیان بھی دور طالب علمی میں بھی ممتاز تھے کہ آپ نے لکھنے اور بولنے کی مشق علامہ مامون دمشقی سے حیدرآباد میں کر لی تھی۔ اس کے بعد دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے، اس لیے دارالعلوم میں آنے والے عرب مہمانوں کے استقبال اور سپاس نامے وغیرہ لکھنے کا کام آپ ہی انجام دیتے تھے۔ مختلف جلسوں میں عربی مقالے بھی پیش کرتے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے عربی کے تحریری کام بھی آپ ہی انجام دیتے تھے۔ دارالعلوم کے 5 سالہ زمانے طالب علمی میں تمام کتابوں میں اعلیٰ نمبرات اور خصوصی انعامات حاصل کیے۔ امتیازی حیثیت کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے 15 روپے ماہانہ خصوصی وظیفہ بھی آپ کے لیے جاری رہا۔ آپ نے طالب علمانہ سیاست بھی کی۔ وہ دارالعلوم کی جمعیت الطلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، اس طرح مدنی دارالمطالعہ کے بھی ناظم اعلیٰ رہے، اور ایک دفعہ تو مشرقی یو پی اور مغربی یو پی کے طلبہ کی زبردست کشمکش کے درمیان طلبہ نے بالاتفاق آپ ہی کو ناظم اعلیٰ کا عہدہ تفویض کیا۔ 1371 ہجری 1952 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے سال فنون وغیرہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے طالب علمانہ زندگی کو باقی رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت کی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے دارالعلوم میں مزید قیام نہ کر سکے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت سے 2 سال قبل یعنی 1369 ہجری 1950 عیسوی میں آپ کی شادی کاندھلا کے خاندان شیوخ میں انتظام احمد
بن حافظ حبیب احمد صدیقی کی چھوٹی صاحبزادی محترمہ فخر النساء سے ہوئی۔ یہ گھرانہ بھی کاندھلہ کے شریف خاندانوں کی طرح ہمیشہ سے علمی رہا۔ مولانا کے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہوئی۔ چھوٹی لڑکی 14 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ آپ کے 3 لڑکے مولانا صدر الزماں، مولانا قدر الزماں اور مولانا بدر الزماں قاسمی کیرانوی ہیں۔ فراغت کے بعد رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک ان کے پرسنل سیکرٹری رہے اور ان کے ساتھ بڑی بڑی سرکاری ضیافتوں میں شریک ہوئے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ ملازمت ختم ہو گیا۔ معاشی حالات کا تقاضا تھا کہ آمدنی کی کوئی سبیل نکالی جائے۔ رسالہ شمع کے بانی و مدیر جناب یوسف دہلوی نے دینی کتابوں کی اشاعت کے لیے اس زمانے میں ایک کتب خانہ مکتبہ دینیات کے نام سے قائم کیا اور عام فہم زبان میں عوام کے لیے مؤثر عنوانات کے تحت مولانا سے کتابیں لکھنے کی فرمائش کی۔ اگرچہ یہ معاشی مسئلے کا کوئی پائیدار حل نہ تھا، لیکن چونکہ اس کام میں اسلامی خدمت کا ایک پہلو موجود تھا، اس لیے مولانا نے اس کو انجام دینے کا فیصلہ کر لیا اور 100 عنوانات تجویز کر کے بھیجے۔ مکتبہ کے مینیجر جناب انور علی دہلوی کے منتخب کردہ عنوانات کے تحت مولانا نے تالیف و تحریر کا کام شروع کر دیا اور ہر ماہ تقریباً ایک کتاب کا مسودہ تیار کر کے ارسال کرتے اور مینیجر صاحب فوری طور پر اس کا معاوضہ ادا کر دیتے۔ مولانا کے برادر اوسط جناب مولانا عمید الزماں صاحب کیرانوی اس وقت مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں طالب علم تھے، اس لیے واسطے کا کام اکثر وہی انجام دیتے تھے۔ اس میں سے بعض کتابیں خاصی مقبول ہوئیں۔ اب عرصے سے مولانا کی یہ اولین کاوشیں بازار میں دستیاب نہیں، بلکہ بعض کتابوں کا ایک نسخہ بھی کہیں باقی نہ رہا۔ مولانا کے فرزندوں اور برادران نے اچھا کیا کہ ان میں سے جن کتابوں کے نسخے ملے انہیں مولانا کے قائم کردہ کتب خانہ حسینیہ دیوبند سے کمپیوٹرائز ٹائپ کے ذریعے مولانا عمید الزماں کیرانوی جو مولانا کے بعد گویا ان کے علمی وارث ہیں، ان کے کاشف احوال پیش لفظ کے ذریعے خوبصورت اور جاذب نظر پیمانے پر شائع کر کے ان کے علم میراث کے احیاء کا آغاز اور مولانا کے ہزاروں شاگردوں اور عقیدت مندوں کے لیے مسرت کا سامان باہم پہنچایا۔ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد احمد کاظمی مرحوم ممبر پارلیمنٹ کی کتاب تقسیم ہند اور مسلمان کا تقسیم الہند والمسلمون فی الجمہوریت الہندیہ کے نام سے عربی میں ترجمہ کیا۔ اسی زمانے میں مختلف موضوعات پر آپ نے بعض کتابیں تصنیف کی۔ 1959 عیسوی میں دیوبند میں دارالفکر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے تحت عربی اور انگریزی زبان کی کلاسیں جاری کی گئی اور ماہنامہ القاسم بھی اسی ادارے سے جاری کیا گیا، جو کئی سال تک شائع ہوتا رہا۔ اسی ادارے سے القاموس الجدید اردو عربی ڈکشنری پہلی بار شائع ہوئی۔ دارالفکر کی ترقی اور مولانا کی علمی و فکری سرگرمیوں کے نئے انوکھے اور ولولہ انگیز انداز اور روز افزوں ترقی پذیر پروگراموں کو دیکھ کے اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو حسد ہوا اور انہوں نے مولانا کو دیوبند سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ دارالفکر میں کھڑکی کے راستے دھمکی آمیز خطوط لکھ کے ڈالے جاتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ مولانا کا آفتاب ایک روز ضرور نصف النہار پر تابع ہوگا اور ہمارے چراغ کی روشنی معدوم ہو جائے گی۔ دارالفکر کے قیام سے اور آپ کی علمی و فکری سرگرمیوں سے آپ کی صلاحیتیں طلباء اور اساتذہ کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی اور دارالعلوم میں آپ کا آوازہ گونجنے لگا۔ ارباب حل و عقد کو شدت سے احساس ہوا کہ دارالعلوم میں عربی زبان اور طلباء کو تہذیب و ثقافت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سپوت فرزند کی خدمات حاصل کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ 1963 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت استاد عربی تقرر ہوا۔ آپ نے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے از خود تقرر کیا تھا۔ آپ ترقی کرتے ہوئے درجہ علیہ تک پہنچے۔ ادب عربی کی کتابوں کے علاوہ دور حدیث کی 2 مشہور کتابیں نسائی اور طحاوی کا درس بھی دیا۔ آپ کا درس شرافت، ادب اور ظرافت کا نمونہ ہوتا اور لب و لہجہ انتہائی مہذب ہوتا تھا۔ فصیح و بلیغ اردو عربی دونوں پر ماہرانہ اور قابل رشک
وقابل تقلید قدرت تھی، کوئی تکیہ کلام بھی ان کا نہ تھا۔ درس کی جو رونق، بانک پن، البیلا پن، خوش رنگی، جماؤ، وقار، ثمر خیزی، برکت، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہماگیر فائدہ، دین و دنیا کا شعور اور مادر علمی اور اس کے اکابر سے محبت و شیفتگی کی فضا ان کے یہاں دیکھی جاتی تھی۔ 1965 میں سہ ماہی مجلہ دعوت الحق کا اجرا عمل میں آیا اور آپ کو اس کی ادارت سپرد کی گئی۔ دعوت الحق کے 1975 میں بند ہو جانے کے بعد جب 1976 سے اس کی جگہ پر 15 روزہ الداعی شائع ہوا تو کچھ عرصے تک اس کی ادارت اور سرپرستی بھی آپ ہی کے سپرد رہی۔ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے دوران النادی الادبی کے نام سے طلباء کی ایک عربی انجمن قائم کی، جس سے ہر سال تقریباً 300 طلباء وابستہ ہو کر عربی زبان کی تقریری اور تحریری مشق کرتے تھے۔ اس کے تحت بہت سے قلمی پرچے بھی نکالے گئے اور اس کے ذریعے طلباء کو علمی پروگراموں کے ساتھ انتظامی امور کی بھی تربیت دی گئی۔ اسی عرصے میں القاموس الجدید عربی اردو ڈکشنری اور القراءۃ الواضحہ کے 3 حصے اشاعت پذیر ہوئے۔ القاموس الجدید اردو عربی اور عربی اردو دونوں اور القراءۃ الواضحہ کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ القراءۃ الواضحہ کتاب بہت سے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دینی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ 1977 میں جمعیت علماء ہند کے ایک سہ رکنی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے متعدد عربی ممالک، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات وغیرہ کا دورہ کیا۔ ایک طویل عرصے تک آپ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور اس کے 15 روزہ عربی اخبار کے چیف ایڈیٹر رہے۔ اس کے علاوہ جمعیت کے تصنیفی شعبے مرکز دعوت اسلام کے ڈائریکٹر بھی رہے، جو آپ ہی کی تحریک پر قائم کیا گیا تھا۔ اس شعبے نے متعدد علمی اور اصلاحی کتابیں شائع کی۔ 1980 میں اجلاس 100 سالہ کے لیے فراہمی مالیات کے سلسلے میں مشرقی یو پی کے اضلاع کا کامیاب دورہ کیا۔ اجلاس 100 سالہ کی تیاری کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں کا آپ کو کنوینر تجویز کیا گیا۔ نیز دارالعلوم کی تزئین و ترمیم اور تعمیر جدید کا کام بھی آپ کے سپرد کیا گیا۔ 8 ماہ کے عرصے میں دارالعلوم میں ہر 4 جانب بوسیدہ اور مرمت طلب عمارتوں کی اصلاح و ترمیم ہوئی اور بے شمار جدید تعمیرات ہوئیں، جیسے قدیم مسجد کا صدر دروازہ، دارالعلوم کے صدر دروازے کی بالائی منزل کی تعمیر، احاطے کتب خانہ کا 2 منزلہ برآمدہ، دفتر تعلیمات، دار جدید کی بالائی منزل کے بہت سے کمرے، دارالحدیث فوقانی کی دائیں اور بائیں جانب 2 درسگاہیں اور ان کے سہ طرف برآمدے اور اس طرح کی مختلف تعمیرات۔ اجلاس 100 سالہ کے عین موقع پر مرض کی شدت اور شب و روز محنت و شب بیداری کے نتیجے میں شدید بیماری کا حملہ ہوا، جس کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ اسٹیج کا ذمہ دار اور اناؤنسر بھی آپ ہی کو بنایا گیا تھا۔ اجلاس 100 سالہ کے اختتام پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے دارالتربیت کی تعمیر اور اس کے نظام کار کو مرتب کر کے چلانے کا کام بھی آپ کے سپرد فرمایا۔ اس کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وائس چانسلر نے 10 لاکھ کی رقم عنایت کی۔ اس کے بعد دارالعلوم کے حالات اندرونی طور پر بگڑنے شروع ہوئے، جس نے رفتہ رفتہ انقلاب کی صورت اختیار کر لی۔ 1982 میں دارالعلوم کے دوبارہ کھل جانے کے کچھ عرصے بعد 1983 میں آپ کو ناظم مجلس تعلیمی بنایا گیا اور اسی سال آپ نے ری یونین، انگلینڈ، مصر اور پیرس کا سفر کیا۔ 1985 میں آپ کو معاون محتمم بنایا گیا۔ اس زمانے میں بہت سی نئی تعمیرات اور دفتری نظام کی اصلاح، طریقہ کار میں پھرتی اور تیز رفتاری اور نظام تعلیم میں پختگی پیدا کرنے جیسی بہت سی نمایاں انتظامی خدمات انجام دی۔ ہندوستان کے بعض علاقوں سے مالیات کی فراہمی کا کام بھی کیا۔ 15 روزہ آئینہ دارالعلوم کا اجرا کیا۔ 1987 میں معاون محتمم کے عہدے سے استعفیٰ دے کر تدریس پر واپس آ گئے۔ دارالعلوم کی انتظامی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد 1988 میں دارالمؤلفین کے نام سے ایک علمی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے نے نوجوان فضلائے دارالعلوم کی تصنیفی رفاقت حاصل کی اور نامساعد حالات اور کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہ ہونے کے باوجود
2 سال کے عرصے میں تقریباً 2 درجن کتابیں شائع کی۔ نیز اسی دور میں القاموس الجدید اردو عربی اور عربی اردو میں گراں قدر اضافہ کیا گیا۔ 1988 عیسوی میں دہلی میں منعقد ملی کنونشن میں ملی جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا اور آپ کو باتفاق رائے اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ 1990 عیسوی میں مجلس شورا نے تدریسی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے آپ کو پنشن دینا منظور کیا۔ 1990 عیسوی میں ہی وزارت حج و اوقاف سعودی عرب کی دعوت پر حج و زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ جنوری 1992 عیسوی میں وزارت اطلاعات و نشریات کویت کی طرف سے منعقدہ عالمی اسلامی کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ اسی سال مرکزی جمعیت العلماء کے صدر منتخب ہوئے۔ 1993 اور 94 عیسوی میں ایک ضخیم قاموس القاموس الوحید بڑے سائز کی 1800 صفحات پر مشتمل تالیف فرمائی۔ اسی دوران مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن سے اہم علمی و تحقیقی مباحث کو کئی جلدوں میں جواہر المعارف کے نام سے جمع فرمایا، جس کی ایک جلد چھپ چکی ہے۔ 1994 عیسوی میں قرآن پاک کے اردو ترجمے کا آغاز فرمایا۔ 1995 عیسوی میں مشکات شریف سے اخلاق و آداب و معاشرت پر مشتمل حدیثوں کا ایک قیمتی مجموعہ مرتب فرمایا۔ تقریباً تمام ہی عربی ملکوں کا وقتاً فوقتاً دورہ فرمایا اور وہاں کی دعوت پر کانفرنسوں اور مجالس علمی میں شرکت فرمائی۔ آپ بہت سے مدرسوں میں عربی زبان کے شعبوں اور ادبی انجمنوں کے سرپرست بھی رہے۔ آپ کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جامعات و مدارس میں اساتذہ یا جماعتوں اور اداروں کے قائدین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں یہ ہیں: اسلامی آداب، خدا کا انعام، انسانیت کا پیغام، شرعی نماز، اچھا خاوند، اچھی بیوی، آخرت کا سفر نامہ، القاموس الجدید اردو سے عربی، جس کا کام آپ نے دارالعلوم سے فراغت کے بعد ہی شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی تکمیل دارالفکر میں کی، اور اسی زمانے میں القاموس الجدید عربی سے اردو تالیف فرمائی۔ یہ دونوں کتابیں دیوبند میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں شاید 2-4 ہی کتابیں اتنی فروخت ہوتی ہوں گی، کیونکہ مولانا نے ان دونوں کتابوں میں عربی اخبارات و رسائل کو ماخذ بنایا ہے، جن میں روزمرہ کی اصطلاحات اور زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق زندہ تعبیریں اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں کتابیں اپنے موضوع پر بے مثال کتابیں ہیں۔ القاموس الاصطلاحی عربی سے اردو یہ چھوٹے سائز کی تقریباً 550 صفحات پر ہے، جبکہ القاموس الاصطلاحی اردو سے عربی اسی سائز کے تقریباً 450 صفحات پر ہے۔ یہ دونوں کتابیں القاموس الجدید عربی اردو، اردو عربی کا تتمہ ہے، کیونکہ مولانا کو اس کا احساس ہوا کہ القاموس الجدید کی تالیف پر ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران بہت سے الفاظ اور تعبیرات معرض وجود میں آئی ہیں، لہٰذا ان کو بھی القاموس کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ استفادے کے رواں دواں قافلے کو تشنگی کا احساس نہ ہو۔ ان نئے الفاظ کو القاموس الجدید کے اندر ضم کرنا چونکہ وقت طلب کام تھا، اس لیے مولانا نے علیحدہ سے باقاعدہ 2 کتابوں کی شکل میں چھاپ دیا۔ یہ دونوں کتابیں بھی قاموسین ہی کی طرح کثیر الاشاعت ہیں۔ نفحت الادب دارالعلوم دیوبند کے ارباب حل و عقد کے اصرار پر یہ کتاب نفحت الیمن کی جگہ پر تالیف کی گئی، کیونکہ نفحت الیمن میں بعض ایسے نامناسب قصے درج ہیں جو کم عمر طلباء کے اخلاق و کردار کے لیے زہر قاتل ہیں۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے مدرسوں میں ہر جگہ داخل نصاب ہے۔ شرح نفحت الادب یہ نفحت الادب کی دلیل ہے۔ یہ مولانا نے دارالعلوم سے سبکدوشی کے بعد تحریر فرمائی۔ اس سے طلباء اور اساتذہ کو کتاب کے حل کرنے میں خاصی سہولت ہوتی ہے۔ القراءۃ الواضحہ یہ مولانا کی اہم ترین کتابوں میں ہے۔ یہ 3 جلدوں میں ہے اور ہر جلد چھوٹے سائز کے تقریباً 100 صفحات کی ہے۔ یہ ریڈنگ بک ہے اور عربی زبان کو قواعد کا زیادہ سہارا لیے بغیر سیکھنے کی کلید ہے۔ اسی لیے نہ صرف بر صغیر کے اکثر مدرسوں میں داخل نصاب ہے، بلکہ ہندوستان کے معتبر سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جہاں عربی زبان و ادب کی تعلیم کا نظم ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم کی تدریس کے زمانے میں تالیف ہوئی۔ شرح القراءۃ الواضحہ یہ القراءۃ الواضحہ 3 جلدوں کی 3 جلدوں میں شرح اور دلیل ہے، جس سے عربی الفاظ اور جملوں کی صحیح تعبیریں مل جاتی ہیں۔ طلباء اور اساتذہ دونوں کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔
جواہر المعارف یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف القرآن کے اہم مباحث کا مجموعہ ہے۔ القاموس الوحید عربی اردو یہ بڑے سائز کے تقریباً 2000 صفحات پر لغت کی کتاب ہے۔ مولانا کی آخری زندگی کا آخری کارنامہ ہے اور جدید و قدیم الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد طلبہ اور اساتذہ دیگر لغات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ کے برادر اوسط حضرت مولانا عمید الزما کیرانوی نے شب و روز کی محنت کے بعد اس کی مراجعات کی اور 100 صفحات کا گراں قدر مقدمہ لکھا۔ مولانا کی زندگی میں یہ گراں مایا کام منظر عام پر نہ آ سکا۔ سلسلۃ الدروس العربیہ یہ کتاب طبع نہ ہو سکی بلکہ نایاب ہے۔ نخبۃ الاحادیث حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف کی منتخب حدیثوں کے ترجمے اور ان کے ذریعے اصلاحی و دعوتی اسباق مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء میں عربی کا ذوق حدیث سے پیدا کرنے کے کام کا آغاز زندگی کے اواخر میں کر دیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ترجمہ قرآن پاک زندہ اردو زبان میں روزمرہ کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کے ترجمے کے کام کا مولانا نے ارادہ کر لیا تھا اور زندگی کے آخری دنوں میں کام کا آغاز بھی کر دیا تھا، مگر افسوس ہے کہ آغاز سے آگے نہ بڑھ سکے۔ محمد اعظم کاظمی مرحوم ممبر پارلیمنٹ کی کتاب تقسیم ہند اور مسلمان کا تقسیم الہند والمسلمون فی الجمہوریت الہندیہ کے نام سے عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب بھی نایاب ہے۔ آپ کے تلامذہ اور آپ کا زندہ کتب خانہ اور متحرک تالیفات کے ذریعے آپ کا کام جاری و ساری اور آپ کا نام روشن رہے گا۔ حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ مامون دمشقی سے حیدرآباد میں بہت مختصر عرصے میں عربی زبان کے تعلم کے حوالے سے جو فائدہ اٹھایا، اس کے سوا مولانا نے عربی کے حوالے سے کسی باقاعدہ استاذ کی شاگردی نہیں کی، بلکہ مامون دمشقی نے جو ذوق و شوق ان کے اندر پیدا کر دیا تھا، اس کے سہارے از خود محنت کے ذریعے وہ عربی زبان کے عدیم المثال خادم بن گئے، اور اس کی تدریس کے حوالے سے تو شاید و باید ہی ایسا کوئی استاذ بر صغیر میں عصر حاضر میں پیدا ہوا ہوگا۔ آپ مستعدی اور چستی کی ایک مثال تھے۔ آخری عمر تک یہ حال تھا کہ نوجوانوں کو ان کا ساتھ دینا مشکل ہوتا تھا۔ مولانا ہمیشہ اقدام و اصلاح اور پیش روی اور تیز گامی کے قائل تھے۔ وہ تیز سوچتے، جلد فیصلہ کرتے، انہیں قوت فیصلہ کی غیر معمولی اور ٹھوس صلاحیت تھی۔ ظرافت و ذہانت اور فہم و فراست کا بھی ان کو قدرت کی طرف سے وافر خزانہ ملا تھا۔ آپ بڑے خوددار بھی تھے۔ حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نحیف و ناتواں رہے۔ وہ جتنا کام کرتے تھے اور اپنے جسم و جاں کو جتنا پگھلایا کرتے تھے، اور جس طرح اپنی صحت کو طلبہ، دارالعلوم دیوبند اور علم ثقافت کی لیلا پر شب و روز نچھاور کرتے تھے، اس کے بقدر جس آرام کی اور جس طرح کی غذا کی ضرورت تھی، انہوں نے دونوں حوالوں سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ اپنی صحت اور زندگی کو تعلیم و تربیت کے میدان میں بے اعتدالی سے خرچ کیا، بلکہ اسراف کی حد تک استعمال کیا۔ مولانا نے دارالعلوم کے لیے اپنے کو جس طرح وقف کیے رکھا، اس میں اس مرض کی نازک مزاجی کا خیال رکھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ لاپرواہ رہے اور مرض اپنا کام کرتا رہا۔ بس یہ تھا کہ مرض کی شدت ہوتی تو دہلی کے ایک ہسپتال میں وقتاً فوقتاً جا کے داخل ہو جاتے، اور جیسے ہی کسی قدر چنگے ہوتے، واپس آ کے پھر دیوانہ وار علم و عمل کی متضاد سمتوں میں محو سفر ہو جاتے۔ انتظامی امور، تعلیمی مسائل، تدریسی مشکلات، گھریلو معاملات، تالیفی و تحریری خدمات اور زندگی کے گوناگوں حالات کی نظر ہو جاتے۔ دسمبر 1994 عیسوی میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ کو پنتھ ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ 1 مہینہ اور کچھ دن وہاں رہ کر دیوبند واپس آ گئے۔ پھر فروری 1995 عیسوی میں بغرض علاج دہلی لے جایا گیا اور جیون نرسنگ ہوم میں داخل کیے گئے۔ مارچ کے مہینے میں ان کی علالت میں اتنی شدت آ گئی کہ انہیں انتہائی نگہداشت والے یونٹ میں کئی دنوں تک رکھا گیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے اب یہ گنے چنے دن ہیں، اس لیے انہوں نے زندگی میں اپنے سلسلے میں کسی بھی قسم کا اپنے دل میں میل رکھنے والوں کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا، اور اپنے بڑے صاحبزادے مولانا بدر الزما قاسمی کیرانوی سے فرمایا کہ اگر میرے سے کسی بھی طرح کی بدگمانی رکھنے والے کوئی صاحب عیادت کو آئیں تو بتا دینا کہ اب ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
میں نے سب کو معاف کر دیا، اب وہ جانے اور ان کا ضمیر۔ پھر آپ کو آپ ہی کے اصرار پر دہلی میں آپ کے برادر اوسط مولانا حمید الزماں صاحب کے گھر لے جایا گیا۔ بیماری کے پورے عرصے میں وہ ہوش و حواس میں رہے اور مرض کی شدت کے باوجود مزاج میں نظم اور ڈسپلن کا اتنا خیال رہا کہ تیمار داروں کی بدنظمی پر بھی انہیں ٹوکتے رہے۔ پھر ایک روز ڈیالیسس کے لیے ہولی فیملی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ کامیاب نہ رہا، چنانچہ گھر واپس لے آیا گیا۔ انتقال والی شام کو 6:30 اور 7 بجے کے درمیان خون کی کئی الٹیاں ہوئیں اور 7:30 بجے آخری الٹی کے ساتھ 15 اپریل 1995 عیسوی 15 ذی قعدہ 1415 ہجری کو جاں آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات ہی میں میت دہلی سے دیوبند لائی گئی۔ صبح 4 بجے سے 10 بجے تک دارالعلوم دیوبند کے طلبہ، اساتذہ، اہالیان شہر کی زبردست بھیڑ زیارت کرتی رہی۔ 11 بجے صبح دارالعلوم کے احاطہ مولسری میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اس سانحے کی خبر نشر ہو جانے کی وجہ سے قریب کے اضلاع کے مدرسوں کے اساتذہ و طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ دارالعلوم کے استاذ حدیث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی نے پڑھائی اور اس گنجینہ علم و کمال کو اکابر و مشائخ کے پہلو میں مقبرہ قاسمیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔